ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سابق چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کے بارے میں۔ معروف کرکٹ تبصرہ کار اور پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے سابق چیئرمین رمیز راجہ عہدے سے برطرفی کے بعد سے خبروں میں ہیں اور اب میچ فکسنگ سے متعلق ان کے لیے حالیہ بیان نے ہلچل پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے نیوز چینل سما کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ ایسے تمام کرکٹرز جن کا کھیل کسی بھی طرح سے داغدار ہے، ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بیان اس لیے اہم ہے کیونکہ سوال میں ان کے سابق ساتھیوں وسیم اکرم اور وقار یونس کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا کہ آیا وہ میچ فکسنگ سکینڈل اور الزامات کے بعد ان کی واپسی کے حامی تھے، اور دوسری طرف انہوں نے انڈیا کے پاکستان آ کر کھیلنے پر سخت موقف اختیار کیا اور یہ بھی کہا کہ انہیں بلٹ پروف کار اس لیے ملی تھی کیونکہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل چکی ہیں۔ محمد عامر کی جانب سے رمیز راجہ کو چیئرمین پی سی بی کے عہدے سے ہٹانے کی خبر پر خوشی کا اظہار کرنے کے معاملے پر رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ اگر آپ بطور کھلاڑی سیاست کرنے لگتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر آپ ادارے کے بارے میں ٹویٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کی بقا کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی کھیل ڈسپلن مانگتی ہے، آپ کا کام ایک عظیم کھلاڑی بننا ہے۔ رمیز نے کہا کہ ہم نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، بہت سارے کھلاڑیوں کے ساتھ یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں، جب آپ بیانات دیتے ہیں تو نظم و ضبط تباہ ہوتا ہے۔ میچ فکسنگ کے بعد محمد عامر کی کرکٹ میں واپسی نہ ہونے سے متعلق رمیز راجہ کا اپنے ماضی کے بیان پر وضاحت دیتے ہوئے کہنا تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ 9 کھلاڑی جیتنے کے لیے زور لگا رہے ہیں اور 2 کھلاڑی یہ کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ہاریں۔ یہ دھوکہ ہے اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس پر یہ بیتی ہے۔ یہ اگر پہلی دفعہ ہوتا تو ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ہر 4 سال بعد ایسا کچھ ہوتا ہے، آپ انہیں معاف کرنے کے لیے کہاں تک جائیں گے؟ اتنے بھی داغدار کھلاڑی ہیں، میرے پاس ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ وسیم اکرم کے ماضی میں میچ فکسنگ کے الزامات میں ملوث ہونے سے متعلق رمیز راجہ کا کہنا تھا ان سمیت کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے ماضی کے الزامات سے متعلق رپورٹ پر تعاون نہیں کیا۔ تفتیش میں اس کا مطلب ہے کہ ان کا معاملہ بارڈر لائن تھا۔ اگر میں اس وقت فیصلہ ساز ہوتا تو کبھی نہ آنے دیتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو ایک دفعہ سسٹم میں آنے دیا اور ہمیں کہا کہ ان کے ساتھ کھیلنا بھی ہے اور کام بھی کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مینجمنٹ کی کیا مجبوری تھی، داغدار کھلاڑیوں کے لیے میرے دل میں کوئی ہمدردی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد عامر، سلمان بٹ اور محمد آصف جیسے کھلاڑی جو سزا کاٹ چکے ہیں انہیں واپس نہیں آنا چاہیے۔ رمیز راجہ کا مزید کہنا تھا کہ انہیں بدل کر نجم سیٹھی کو دوبارہ چیئرمین پی سی بی لگانے پر اعتراض یہ ہے کہ یہ ایک ادارے کا معاملہ ہے اور ایک شخص کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس کے آئین و قانون کو بدلا جا رہا ہے جو سراسر اقربا پروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے پہلے آسٹریلین ٹیم کے ساتھ ڈنر میں وزیر اعظم نے کہا کہ آپ بہترین کام کر رہے ہیں اور پھر نہ جانے کیا ہوا۔ انہوں نے اپنے وقار یونس اور مصباح الحق کو بےعزت کر کے نکالنے کے الزامات کے جواب میں کہا کہ ایسا نہیں، کیونکہ انہیں کنٹریکٹ کے مطابق 2 سال کی ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ مجھے لگا کہ اس وقت تبدیلی ضروری تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اول تو کسی صحافی کا چیئرمین ہونا نامناسب ہے اور اگر قانون وہی رہتا تو بھی مناسب تھا، لیکن وہ قانون ہی بدل رہے ہیں۔ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی سی بی کی تعیناتی میں وزیر اعظم کا عمل دخل ختم کر کے کوئی دوسرا طریقہ کار رکھنا ضروری ہے۔